قرآن نے جن کا ذکر قیامت کی بڑی نشانیوں میں کیا، وہ لوگ جو پوری دنیا کو ہلا دیں گے۔ مگر اصل سوال یہ ہے، یاجوج اور ماجوج ہیں کون؟ قرآن نے جن کا ذکر قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں کیا۔ مگر اصل سوال یہ ہے، یاجوج اور ماجوج ہیں کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ظہور کو قیامت سے جوڑ دیا، وہ مخلوق جو پوری دنیا کو ہلا دے گی۔ مگر اصل سوال یہ ہے، یاجوج اور ماجوج ہیں کون؟ کیا یہ صرف کہانی ہے یا ایک ایسی حقیقت جو ہمارے بالکل قریب ہے؟ احادیث میں بتایا گیا ہے کہ جب یاجوج اور ماجوج ظاہر ہوں گے تو دنیا کا نظام ہل جائے گا، دریا سوکھ جائیں گے، زمین بے چین ہو جائے گی اور انسان اپنی ہی قدرت سے خوف کھانے لگے گا۔ یاجوج اور ماجوج کا ذکر صرف ایک قوم کی کہانی نہیں، بلکہ انسان کی فطرت کا آئینہ ہے۔ جب طاقت ملتی ہے اور شکر بھول جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر دو مختلف مقامات پر فرمایا، سورہ الکہف اور سورہ الانبیاء۔ یہ کوئی عام قوم نہیں، بلکہ ایسی مخلوق جن کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ جب یہ ظاہر ہوں گے تو ہر بلندی سے اتر آئیں گے۔ یہاں ذرا رک کر سوچئے، اگر یاجوج اور ماجوج آج ظاہر ہو جائیں تو کیا دنیا کا نظام صرف کچھ دن بھی قائم رہ سکے گا؟ یہ صرف ایک قوم نہیں، یہ ایک آزمائش ہے جو انسان کے یقین، صبر اور توکل کو پرکھ لیتی ہے۔ مگر اصل سوال یہ ہے، یاجوج اور ماجوج کا نام کس نے رکھا اور یہ لوگ اصل میں کون تھے؟ قرآن اور حدیث میں پہلی بار یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہوا۔ لوگوں اور اسکالرز کے مطابق یاجوج کا مطلب ہے فتنہ پھیلانے والے اور ماجوج کا مطلب ہے ظلم کرنے والے۔ یاجوج اور ماجوج کا ذکر صرف ایک قوم کا ذکر نہیں، بلکہ یہ ایک ایسے خوف کا بیان ہے جو نسلوں سے انسان کے دل میں زندہ ہے۔ جب بھی دنیا میں فتنہ بڑھتا ہے، جب ظلم حد سے گزر جاتا ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں، کیا یہ اسی فتنے کی تیاری تو نہیں؟ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، آخر وہ کون شخص تھا جسے اللہ نے اتنی قوت، اتنی حکومت اور اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ اس کے ہاتھوں یاجوج اور ماجوج جیسے فتنے کو روکا گیا؟ قرآن سورہ الکہف میں اس عظیم بادشاہ کا ذکر کرتا ہے جسے ذوالقرنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے اسے زمین میں قدرت دی اور ہر چیز کا راستہ سمجھا دیا۔ ذوالقرنین کی سب سے بڑی خوبی صرف قوت نہیں تھی، بلکہ انصاف تھا۔ جہاں گئے ظلم کو روکا اور جہاں لوگ کمزور تھے وہاں ان کی مدد کی۔ اللہ نے انہیں علم بھی دیا، قدرت بھی اور انصاف بھی۔ جب وہ ایک ایسی قوم تک پہنچے جو یاجوج ماجوج کے ظلم سے تنگ آ چکی تھی تو انہوں نے مدد مانگی۔ جب لوگوں نے ذوالقرنین سے مدد مانگی، انہوں نے دعا کی اور پھر اللہ کی قدرت نے یاجوج ماجوج کو روکا۔ حضرت ذوالقرنین صرف ایک فتح مند بادشاہ نہیں تھے، وہ ایک ایسے رہنما تھے جو قوت کے باوجود ظلم سے دور رہتے تھے۔ جب لوگوں نے ان سے مدد مانگی تو انہوں نے نہ سونا چاہا نہ دولت، صرف انسانی محنت اور اللہ پر یقین۔
ذوالقرنین نے کوئی جادو نہیں کیا، انہوں نے علم اور محنت سے کام لیا۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے وہ عظیم کام جو صرف ایک دیوار نہیں بلکہ قیامت تک کا امتحان بن گیا۔ لوہا جمع کیا گیا، اسے آگ میں تپایا گیا، پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا، اور یوں دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی دیوار بن گئی جسے یاجوج اور ماجوج نہ پھاند سکے نہ توڑ سکے۔ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار صرف لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے نہیں بنی تھی، اس دیوار کی بنیاد میں انصاف تھا، محنت تھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر یقین تھا۔ اسی لیے جب تک اللہ چاہتا ہے کوئی قوت اس دیوار کو پار نہیں کر سکتی۔ احادیث کے مطابق یاجوج اور ماجوج انسانی شکل رکھتے ہیں، مگر فطرت میں انتہائی فسادی ہیں۔ یہ جہاں سے گزرتے ہیں وہاں سب کچھ ختم کر دیتے ہیں، پانی، کھانا، سب کچھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج اور ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج روزانہ محنت کرتے ہیں، مگر اللہ کا ذکر بھول جاتے ہیں، اور یہی بھول انہیں روک لیتی ہے۔ لیکن جب کہتے ہیں کل توڑ لیں گے اور انشاءاللہ نہیں کہتے تو اگلے دن دیوار پھر ویسی ہی ملتی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ بات سمجھائی جو صرف یاجوج ماجوج کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ جب بندہ انشاءاللہ کہتا ہے تو وہ اپنی قوت نہیں، اللہ کی قدرت کو مان لیتا ہے۔ لیکن جس دن اللہ کا حکم ہوگا وہ کہیں گے کل توڑ لیں گے انشاءاللہ، اور اگلے دن دیوار ٹوٹ جائے گی، پھر یاجوج اور ماجوج دنیا پر پھیل جائیں گے جیسے سیلاب۔ یہ لوگ زمین پر آتے ہی بڑے ظلم کریں گے، پانی پی جائیں گے، فصل ختم کریں گے، جانوروں اور انسانوں کو نقصان پہنچائیں گے، دنیا کے تمام لوگ ڈر جائیں گے۔ اس وقت مومنین اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ نبی عیسیٰ علیہ السلام مومنین کو پہاڑوں پر لے جائیں گے، اور اللہ ایک چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے یاجوج اور ماجوج کو ختم فرما دے گا۔ یہ کہانی صرف مستقبل کا خوف نہیں، یہ آج کے لیے پیغام ہے۔ ہر فتنہ تب آتا ہے جب انسان سمجھنے لگتا ہے کہ اب اسے کسی کی ضرورت نہیں، مگر جب اللہ کا حکم آتا ہے تو سب طاقتیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کا نکلنا قیامت کی یاد دہانی ہے کہ وقت قریب ہے۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو دیوار گرنے کا انتظار نہیں کرتا بلکہ اپنے اعمال ٹھیک کرتا ہے۔ مگر اللہ کی قدرت عظیم ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور آخرت تک کے لیے فتنہ کا انجام طے کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچائی اور انصاف کی راہ دکھائے۔ یاجوج اور ماجوج کوئی کہانی نہیں، یہ اللہ کی ایک ایسی نشانی ہے جو یقیناً پوری ہوگی۔ سوال یہ نہیں کہ وہ کب آئیں گے، سوال یہ ہے کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں؟ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ مگر ہر فتنے کے بعد سکون آتا ہے، اور ہر اندھیری رات کے بعد صبح۔ یاجوج اور ماجوج کی کہانی ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اصلی قوت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔